اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، پروگرام خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو، حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک اپنی تمام تر برکات کے ساتھ، عنایات کے ساتھ، اپنی عظمتیں، رحمتیں، رفتیں، تمام تر اپنی برکتیں لے کر ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ ہم رمضان المبارک کے 21 روزے گزار چکے ہیں۔ آج رمضان المبارک کا 22واں روزہ ہے اور ہم 22ویں روزے کی افطار کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ جو ایام باقی ہیں رمضان المبارک کے، اس کے تمام تر برکات، عنایات ہمیں عطا فرمائے اور اس میں نازل ہونے والی اپنی رحمتوں میں سے ہمیں بھی اس کا خاصا حصہ عطا فرمائے۔ ناظرین، عشرہ نجات چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ آج کی یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان، اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری سید مظفر حسن بخاری۔ ان کی طرف چلوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ آیات بینات سے اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں گے جناب سید مظفر حسن بخاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات سے اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کا آغاز فرما رہے تھے جناب سید مظفر حسن بخاری۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے مہمان شناخواں جناب محمد زہیب الیاس تھہیم صاحب۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ ٹیچر بھی ہیں ماشاءاللہ، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو
گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سعادت بھی نصیب فرمائی ہوئی ہے۔ میں انہی سے گزارش کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں مدح و ثنا فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں گے۔ مدینہ مرکز مہر و وفا ہے، مدینہ مستر جود و سخا ہے، مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز، مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، اور پھول کھلتے ہیں پڑھے پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، کہ ایسی خوشبو چمن کے گولوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گولوں میں کہاں، جو میرے مصطفیٰ کے پسینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، چشم تر ان سے التجا ہے میری،
چشمے تر ان سے یہ التجا ہے میری کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب محمد زہیب الیاس صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ Pakistan, brace yourself for the legendary and world-renowned Domino's Chicken Kickers. 8 pieces of oven-baked, spicy, boneless chicken breast, served with a dip of your choice. To experience the ultimate pizza sidekick, place your orders now. Great times begin with Domino's. فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان اسکالر ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، پہلے میں آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسلام اور حالات حاضرہ۔ جو اسلام کے حوالے سے آج جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک و ملت میں، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ ہم اسلام پر عمل کرتے تو کہاں ہوتے، عمل کریں گے تو کہاں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان مذہبی اسکالر، آپ PhD ہیں قرآنک اسٹڈیز کے اور سابق ریسرچر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں ملیریا یونیورسٹی ملائیشیا کے، جناب ڈاکٹر محمد اکرم حریری صاحب۔ جناب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا خصوصی وقت عطا کیا۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال ہی، کیونکہ اسلام اور حالات حاضرہ کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے، تو میرا پہلا سوال ہی یہی ہے کہ مذہب جو ہے وہ اسلام ہی دین کیوں ہے؟ جو اسلام ہے یہی دین کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید ہم اس خطے میں رہتے ہیں جہاں کا سرکاری مذہب ہی اسلام ہے، جی، تو یہاں پہ شاید اس سوال کی وقت نہ ہو، لیکن جہاں پہ ملٹی
کلچر مذاہب کے ادیان کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ اس سوال کی بڑی امپورٹنس ہے کہ اسلام ہی دین کیوں ہے ہمارا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اس کی وابستگی ہمیں بتلاتی ہے کہ ہمارے لیے دین کیوں ضروری ہے۔ جی تو جب ہمارے دلوں میں کچھ اس کی اہمیت آتی ہے تو یقیناً اس کے بعد اس سوال کی بڑی اہمیت ہے کہ ہمارے لیے اسلام ہی دین کا درجہ کیوں رکھتا ہے۔ صحیح۔ تو قرآن حکیم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اس سے پہلی الہامی کتب آئی ہیں۔ قرآن حکیم ایک اگر دیکھا جائے تو ایک تقابل کی کتاب بھی ہے جی کہ اس نے پہلی کتب کے بارے میں جو اس وقت ایٹیچیوڈ ہے ان کے ماننے والوں کا اور ان کی کتابوں کی جو حالت ہو چکی ہے اس کے بارے میں قرآن حکیم نے گاہے بگاہے اس کے تذکرے ارشاد فرمائے ہیں۔ جی تو وہاں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہر نبی مختلف علاقے میں آتا رہا، صحیح۔ اس کے اوپر جو دین اللہ رب العزت کا نازل ہوتا وحی کی صورت میں، اور پھر ایک وقت کے بعد جو ہے وہ ایک رسول آتا اور پھر وہ سارے انبیاء کی تعلیمات ایک جگہ ہو کر اسی کی تابع ہو جایا کرتی وہ تھی۔ اسی کا ہی دین شروع ہو جائے۔ ہاں جی۔ تو شریعت کا مزاج ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ تمام شریعتوں کے اندر تمام انبیاء کی تعلیمات جو ہیں وہ ان کا بنیادی تھیم ایک ہی ہے۔ جی پھر کچھ چیزیں ہیں جو ہر نبی کے ساتھ وہ تبدیل ہوتی گئیں، لیکن بیسک جو ہے وہ اللہ رب العزت کا تعارف، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس پر ایمان لانا، اس سے مانگنا، اس سے حاجات طلب کرنا، یہ سارے جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ عقیدہ توحید، صحیح۔ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک ہی رہا ہے۔ پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب آتے رہے تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہے وہ رد و بدل کا اپنا ہوتی رہی، لیکن قرآن حکیم جب نازل ہوتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب ڈکلیئر ہوتی ہے تو یہ قیامت تک کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیے جاتے ہیں، جی جس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ بے شک بے شک۔ تو جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنا دین اتارتا تھا، جب وہ ذریعہ ہی اللہ رب العزت نے بند کر دیا، ایک تو لاجیکلی یہ اس کا جواب ہے کہ جب پیغمبر آنا ہی بند ہو گئے، نبی آنا ہی بند ہو گئے، تو پھر جو آخری نبی آیا ہے اس کے اوپر نازل ہونے والی تعلیمات وہی ہمارے لیے حتمی ہے، لہذا دین اسلام ہی ضروری ہے۔ صحیح۔ پھر یہ قرآن حکیم ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ صحیح۔ اب جب اللہ رب العزت نے خود یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، پھر اس بات کی تقویت سابقہ پیغمبروں کی تعلیمات کر رہی ہیں کہ ایک پیغمبر آئے گا، اس پر جو نازل ہوگا دین، تم سارے اس کی پیروی کرو گے، اور اس طرح وہ معاہدہ اللہ رب العزت نے جو قرآن حکیم میں نازل فرمایا کہ میرا پیغمبر آئے گا تو پھر تم کیا کرو گے، تو یہ ساری چیزیں اس بات کی شاہد ہیں کہ دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک حتمی ہے اور اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مشرقین کو دعوت اسلام نہیں دی، بلکہ دنیا کے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اب دین اسلام صرف اور صرف اپنا اسلام ہے، یہی دین ہے۔ پھر ایک اور اس میں جو ہے وہ شاہد ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں تورات کے کچھ ورق اٹھائے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ دیکھا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، اللہ آپ کی ماں آپ کو آپ کی ماں گم پائے، یعنی ایک یہ مقولہ ہے کسی کو ہیج دکھانے کے لیے بولا جاتا ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نہیں دیکھتے؟ تو انہوں نے جب دیکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اپنے ماں باپ اور سب چیزوں سے بڑھ کر، بے شک۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو الفاظ بولے ہیں، فرمایا کہ یہ تو ایک تورات کے اوراق ہیں، اگر نبی موسیٰ علیہ السلام فزیکلی یہاں پہ آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر اس کی اطاعت کرنا شروع کر دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو آپ پر نازل ہو رہا ہے دین، جس کا مجموعہ جس کو اسلام کہا جاتا ہے، وہی حتمی اور باقی ہے۔ اور اس میں ایک اور اگلی جو ہے وہ دلیل یہ دی جا سکتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس دنیا میں، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان پر نازل ہونے والی شریعت، وہ اپنی شریعت کا پرچار نہیں کریں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے وہ اسی شریعت کے تحت اپنی زندگی بسر کریں گے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو چلائیں گے۔ تو قرآن حکیم کا جو اگلا حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس کے علاوہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں فرمائیں گے، اور وہ انسان آخرت کے اندر بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے۔ صحیح۔ معلوم کیا ہوا کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اسلام کو اختیار کیا جائے، صحیح، اسلام پر عمل پیرا ہوا جائے، اور یہی حتمی جو ہے وہ دین ہے، اللہ رب العزت کی تعلیمات ہیں جن پر چلتے ہوئے انسان جو ہے وہ مومن کہلانے کا حقدار ہے، جس پر چلتے ہوئے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ نے جس طرح ڈاکٹر صاحب یہ فرمایا کہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اسلام کو جوائن کیا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ جب اس دنیا میں تشریف لے آئی تو اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے ہیں تو قیامت تک دین اسلام ہی ہے، یہی اس دنیا میں دین رہے گا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے آسمانوں سے، تو وہ اپنا دین نہیں لے کر آئیں گے، ان کا دین تو تمام ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لے کر آ گئے۔ اب وہ جب آئیں گے تو وہ شریعت محمدی کا پرچار کریں گے۔ تو علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ حالات حاضرہ جو چل رہے ہیں، کیا اسلام اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے؟ جی، اسلام ہی تو ہے ایک ایسا دین جو تمام تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ صحیح۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب اس دین کو پسند کر لیا ہے، جی، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین حالات حاضرہ کے تقاضوں کو پورا نہ کیا کر بات ہے، سکے؟ کیا بات جو دین قیامت کی دیواروں تک چلنے والا ہے، وہ دین جو ہے وہ کیسے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا؟ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے بندوں کی، اپنے ماننے والوں کی، اپنی فالوورز کی جو ہے وہ رہنمائی کی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ تو دیکھیں نا، اسلام کے اندر سیاست کا تذکرہ ہو رہا ہے، اسلام کے اندر معیشت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اسلام کے اندر جو ہے وہ معاشرتی مسائل جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اسلام کے اندر جو ہے وہ جب بچہ ہے تو اس کے بارے میں تعلیمات ہیں، جوان ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں اس کی تعلیمات ہیں، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس نے کیا کرنا ہے وہ اسے بتایا جا رہا ہے، وہ اکیلا ہے تو اس نے کس طرح رہنا ہے، وہ خاندان میں آ گیا ہے تو اس نے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، وہ ایک بڑی کمیونٹی کا حصہ بن گیا ہے تو اس نے کس طرح زندہ رہنا ہے، وہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ہے تو اس نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے، وہ ایک ایسے کنٹری میں جو ہے وہ چلا گیا جہاں پہ ملٹی کلچر لوگ بستے ہیں تو وہاں اس نے اپنی جو ہے وہ زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے۔ اسلام نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کے تذکرے فرمائے ہیں، تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا؟ اب یہ بات سوال کیوں اٹھتا ہے؟ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ اسلام کے علم بردار اور پھر اسلام کا نام لیوا لوگ، یعنی برائے نام جو مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، انہوں نے اس کی تعلیمات کو سیکھنا بند کر دیا ہے، انہوں نے اس کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنا بند کر دیا ہے، جس کی وجہ یہ بنتی جا رہی ہے کہ اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے، معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن اور اسلام کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے
وہ عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے وہ موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سوال اٹھتا ہے۔ اب اس میں ایک اور جو ہے وہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا میں کہ اسلام جو ہے وہ کیسے جو ہے اس کے تقاضوں کو متعارف جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ ماضی میں بھی رہ سکتے ہیں، آپ حال میں بھی رہ سکتے ہیں، آپ مستقبل میں بھی رہ سکتے کیا بات ہے، ہیں۔ تو وہ ایک چیز ہے دعوت، کیونکہ ہم قرآن حکیم کے مطالعے سے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے دین کو زندہ رکھنے کے لیے ایک نبی، پھر اس کے بعد دوسرا نبی، پھر تیسرا نبی، اور جس کی تعداد جو ہے وہ کم و بیش 1,40,000 یا 24,000 پیغمبروں تک پہنچتی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہمیں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ایک چیز کا تذکرہ ہونا بار بار جو ہے وہ ضروری ہے، اس کا ریویو ہونا بار بار جو ہے وہ ضروری ہے، اس کا پرچار ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر جو ہے جس کو اگر اختیار کیا جائے تو اس نظریے کی، اس دین کی، اس عقیدے کی بقا اس میں جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے مختلف پیغمبر جو ہے وہ نازل فرمائے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے امتیوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، گروہ ہو، جماعت ہو، اور تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جس طرح دوسرے امور میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ کام آنا ہے، وہاں پہ بڑا جو ہے وہ کام انہوں نے بنیادی طور پر یہ کرنا ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں نیکی کا پرچار کرنا ہے اور برائیوں سے تمہیں جو ہے وہ منع کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایسا امر ہے جس پر حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جب خطبہ الہباد دیا، اور اس سے پہلے یا بعد میں جب گفتگو ہوتی تھی کہ یہ علاقے جو ہے وہ کم از کم مسلمان آبادی پر مشتمل ہو کر ایک علیحدہ مملکت بن جانی چاہیے، تو اس وقت جو ہے وہ برِ صغیر کی ہندوستان کی ریاستوں میں سے حیدرآباد دکن بھی ایک اسلامی ریاست تھی، وہاں کا فرما جو ہے وہ مسلمان تھا، وہاں کی آبادی کافی ساری مسلمان تھی۔ تو کسی نے پوچھا ان سے کہ علامہ صاحب اقبال رحمہ اللہ کہ وہ آپ حیدرآباد دکن کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں کرتے، آپ تذکرہ کرتے ہیں کہ پنجاب کا، وہ سندھ ہے، وہ بلوچستان ہے، وہ سرحد کے کچھ علاقے ہیں، وہ بنگال کا علاقہ ہے، ان کو جو ہے وہ ایک علیحدہ ریاست بن جانا چاہیے، آپ حیدرآباد کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ حیدرآباد دکن دنیا کے خطے سے جو ہے وہ مٹ جائے گا، اسلامی دنیا کے خطے سے مٹ جائے گا۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی پتہ کی جو ہے وہ بات کی جو میری پہلی گفتگو کو تقویت دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد دکن اس لیے اسلامی دنیا کے خطے سے مٹ جائے گا کہ وہاں پہ دعوت دین کا کام بند ہو چکا ہے، وہاں کا جو فرمانروا ہے اس نے دعوت دین کے فروغ کے لیے، داعی کے لیے پابندیاں جو ہے وہ عائد کر رکھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جس نظریے کی دعوت دینا بند ہو جائے وہ نظریہ جو ہے وہ دب جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں کے باسی جو ہے وہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ دب جاتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ دور اندیشی کو، کہ آج دنیا میں بڑے بڑے خطوں کو جو ہے وہ اسلامی خطے جو ہے وہ کہا جاتا ہے، لیکن جو ہے حیدرآباد دکن کو آج کوئی اسلامی خطے کا جو ہے وہ نام نہیں دیتا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم اس کو، اسلام کو اصل میں اس کی صحیح روح کے ساتھ متعارف نہیں کروا رہے، جس کی وجہ سے یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ دقیانوسی خیالات کا مالک ہے، یا اسلام نعوذ باللہ حقوق کو غصب کرتا ہے، یا اسلام جو ہے وہ خواتین کے حقوق کو جو ہے وہ غصب کرتا ہے۔ حالانکہ جب اس کا صحیح معنوں میں ڈیپلی مطالعہ کیا جائے تو اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو تمام تر حقوق کو انیشیٹو لے کر جو ہے وہ بیان بھی کرتا ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ زور بھی دیتا ہے، اور پھر اس کو ریلیٹ بھی کرتا ہے آخرت کے ساتھ، کہ اس کا صرف ریوارڈ دنیا میں نہیں ملے گا بلکہ اس کی بجا آوری پر اس کا ریوارڈ تمہیں آخرت میں بھی ملے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہم جتنا جلدی جو ہے وہ سمجھیں گے اتنا جو ہے وہ جلدی ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ بہت خوب۔ اچھا، میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین جناب محمد زہیب الیاس تھیم صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں۔
گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیش فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ دو سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدماں تے سر جھکا کے کمی درودو سلام میرا، سلام میرا تو بوسہ لے کے او جالیاں دا تو بوسہ لے کے او جالیاں دا او جالیاں کر مالیاں دا او جالیاں کر مالیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا کمی درودو سلام میرا، سلام میرا اور لیا مدینے دا سب دے رستہ لیا مدینے دا سب نے رستہ میں تھے ہی رہ گیا ترستا، میں تھے ہی رہ گیا ترستا، تو جا کے حضرت نو دست بستا کمی درودو سلام میرا، سلام میرا اور تو روزے دے سامنے کھلو کے تو روزے دے سامنے کھلو کے میری طرح زارو زار رو کے میری طرح زارو زار رو کے نثار قدماں دیو تو ہو کے کمی درودو سلام میرا، سلام میرا سبادر مصطفیٰ تے جا کے کمی درودو سلام میرا، سلام میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے جناب محمد زہیب الیاس صاحب،
میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد اکرم حریری صاحب۔ وقت جو ہے وہ بالکل مختصر ہے، ہم افطار کی طرف جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ تو ڈاکٹر صاحب اب اسلام کی بقا کس طرح ممکن ہے، ذرا جلدی سے اس موضوع، کیونکہ موضوع یہ بہت اہم تھا اور اس پر گفتگو کے لیے بھی بہت وقت چاہیے، تو اسلام کی بقا کس طرح ممکن ہے، اس کو ذرا جلدی سے وائنڈ اپ کیجیے۔ جی میں جو بات کر رہا تھا وہی اصل میں اس سوال کی ابتدا ہے جی کہ اسلام کی بقا اسی میں ممکن ہے کہ ہم یہ فریضہ سر انجام دیں کہ اسلام کی حقیقی روح کو متعارف کروائیں۔ واہ واہ۔ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ما من نبی ان بعثہ اللہ من قبلی الا کان لہ حواریون اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، کہ اللہ نے مجھ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں نازل فرمائے ہیں، ہر ایک پیغمبر کا کوئی نہ کوئی ایسے ساتھی ہوا کرتے تھے، اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، جو پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو اخذ کرتے، لیتے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے۔ ثم تخلف من بعدہم خلوف، فرمایا کہ ایک وقت نے انگڑائی لی، زمانہ گزر گیا، پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہاں جی، ان کے مخلص ساتھی اس دنیا سے چلے گئے، پھر فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو پیغمبروں نے کہا تھا ان کے مخالف چلے، یعنی جو انہوں نے نہیں کہا تھا ان کا حکم دیتے، جو انہوں نے نہیں کیا تھا وہ کر کے بتاتے، اور لاجک یہ دیتے کہ جی وقت کی ضرورت ہے، اس وقت حالات اور تھے، اب اور ہے، یہ بھی تو دین ہی ہے نا، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا، یہ کون سا جو ہے وہ نیکی کا کام نہیں، یعنی اپنی تشریحات اور اپنے اندازے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اس وقت ایسے حالات کو دیکھے کہ جو پیغمبر دین کو چھوڑ کے گئے ہیں اس کے مخالفت میں لوگ چل رہے ہوں، فرمایا ومن جاہد بنفسہ فہو مؤمن ومن جاہد بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہد بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر جو اپنے حیثیت کے مطابق جہاد کرے گا، یعنی اسلام کی حقانیت کو واضح کرے گا، وہی مومن ٹھہرے گا۔ جو اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے اس کا اظہار کرے گا وہی مومن ہوگا، اور نہیں تو کم از کم اپنے دل میں ان چیزوں کے بارے میں جو خلاف اسلام ہیں ان کو برا جانے گا، وہ مومن ہوگا۔ ان تین درجوں میں سے بندہ مومن کسی درجے میں اپنے آپ کو اگر نہیں رکھ رہا تو پھر فرمایا کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ اسی صورت باقی رہ سکتا ہے جب اس کی دعوت دی جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، بار بار نصیحت کی جائے، اور اس نظریے کو دفن کر دیا جائے جو قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، وہ اپنے اپنے گروہ جو ہے وہ اپنے اپنے نظریے اس پر جو ہے وہ خوش ہیں اپنی اپنی زندگی میں، اور کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ نوک ٹوک چلیں، یہ آج کے حالات کا جو ہے وہ تقاضا نہیں ہے کہ بات بات پہ جو ہے وہ ہم نوک جھوک کرتے رہیں۔ بھائی اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، دعوت کا حکم دیا ہے، ہم امت خیر تبھی ہو سکتے ہیں جب یہ دعوت دین والا کام کریں گے، جب ہم سمجھائیں گے، جب لوگوں کو اچھائی اور بھلائی میں فرق اور اس میں تمیز جو ہے وہ دیں گے، تو تب جا کر جو ہے وہ ہم امت خیر کا آزاد اپنے نام کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو ہے پھر کیا ہوگا کہ ہم اس آزاد سے بھی محروم ہوں گے، اور پھر جو دین نے جو اپنی اصل روح کے ساتھ زندہ رہنا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ دم توڑتی جائے۔ بہت اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا جو موضوع اسلام اور حالات حاضرہ کے حوالے سے بہت ہی اہم نکات جو ہمیں اپنانے چاہیے، جن سے ہم دور ہو چکے ہیں، اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے جناب ڈاکٹر محمد اکرم حریری صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ کے ذریعے سے ہمیں یہ جو پیغام ملا ہے انشاءاللہ اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زہیب الیاس تھیم صاحب آپ کا شکریہ، جناب سید مظفر حسن بخاری آپ کا شکریہ۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔